اس مہینے کے اندر بلائیں. اچھا دوسری چیز آپ نکل کر کے جائیں گے تو ماہ سفر کے آخری بدھ کو ایک الگ آئٹم، اس میں بہت سارے لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، دکانیں بند کرتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے نکل کر کے جاتے ہیں وتھ فیملی. جیسے لوگ فن سٹی جاتے ہیں، لوگ جو ہے نینی تال اور شملہ جاتے ہیں، لوگ کہیں جا رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں، ایسے ہی مسلمان نبی سے محبت کرنے کے اظہار کو لے کر کے، نبی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ماہ سفر کے آخری بدھ کو لوگ کہاں جاتے ہیں؟ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ساتھ میں باقاعدہ جس طرح پکنک کے لیے بہت سارے لوگ کھانا لے کر کے ساتھ میں جاتے ہیں، بہت سارے پکوان لے کر کے جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر کے جاتے ہیں، یا وتھ فیملی نکل کر کے جاتے ہیں، ایسے ہی لوگ آخری بدھ کو سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں. کیوں؟ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے. بیمار ہونے کے بعد آپ کو باقاعدہ بدھ والے دن شفا ملی، آپ کو صحت حاصل ہوئی، اور آپ اس خوشی میں باہر نکل کر کے ٹہلنے کے لیے گئے تھے، اس لیے لوگ خوشی مناتے ہیں. لوگوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے جس کو اسلام میں داخل کرنا نہیں، جبکہ ہم تاریخ سے پوچھتے ہیں، سیرت میں امام کائنات کی باتوں کو تلاش کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا، وہ بیماری اسی سفر کے لاسٹ دنوں میں، خاص طور سے بدھ کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوتی ہے، اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی گئی، آپ کا بخار بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے. لیکن نہ ہم اس بدھ کو غم کا منائیں گے، نہ ہم اس کو خوشی کا منائیں گے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی، آپ نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد آپ سیر و تفریح کے لیے نکلے. یہ بھی باتیں من گھڑنت ہیں، اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی محبت کا دعویٰ ہے. یہ غلط سوچ ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر ثواب کا معاملہ رکھا جائے، یہ بات بھی غلط ہے. تو میرے بھائیوں، اس طریقے کی چیزیں جو لوگوں نے اسلام کے اندر داخل کی ہیں، لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی طرف مائل کی ہے، یا قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ کرتے ہیں، انہیں سن لینا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو آدمی ایسا عمل کرے لیسا علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہ ہو، جس پر ہماری تصدیق نہ ہو، جس پر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا فہو رد، وہ تو بیکار ہے، مردود ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے لائق ہے، گرچہ آدمی اس کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ تسلیم کر رہا ہو، کتنی اچھی وہ بات ہی کیوں نہ لگ رہی ہو، وہ نبی کے نام پر ہو، صحابہ کے نام پر ہو، بڑوں کے نام پر ہو، چھوٹوں کے نام پر ہو، اگر کوئی عمل جس پر نبی کی تصدیق نہیں ہے، جس پر نبی کا حکم نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ بدعت ہے، وہ مردود ہے، وہ رد ہے، اس پر ثواب نہیں بلکہ عذاب دیا جائے گا. لہذا میرے بھائیوں، 13 تاریخ کو غلط سمجھنا، آخری بدھ میں بلائیں نازل ماننا، یا بدھ کو خوشی کا دن ماننا، یا ان ایام کو پورے کے پورے کو منحوس سمجھنا، کسی انسان کے چہرے کو اگر اللہ نے کسی بنا پر اسے اندھا بنا دیا ہے تو اس سے نحوست حاصل کرنا، کسی جانور کو اللہ نے کالا بنا دیا اس جانور سے نحوست لینا، بدشگونی لینا، یہ تمام کے تمام کام شریعت کے خلاف ہیں. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے. آئیے آخری
آخری حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ بِالشَّيْءِ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ اے میرے بچے، اگر پوری کی پوری امت مل کر کے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے، پوری کی پوری امت جمع ہو جائے، تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائیں اور تمہیں نفع پہنچانا چاہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينفعوك الا بشيء كتب الله لك، جب تک اللہ نے تمہارے لیے لکھا نہیں ہے تمام کے تمام مل کر کے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے یا تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے۔ سارے لوگ مل کر کے کھڑے ہو جائیں، اور اس کی مثال دے دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بند ہیں، پورے مکہ کے سردار یہ اسکیم بنا کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ نبی رات میں نکلیں گے، تہجد کے لیے بیدار ہوں گے، گیٹ کھولیں گے، ہم تمام قبائل کے لوگ بیک بک تلوار لے کر کے محمد رسول اللہ پر حملہ کر دیں گے اور آپ کو ختم کر دیں گے۔ لیکن ہسٹری ہمیں بتاتی ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کے ایک آیت پڑھتے ہوئے ان کے سامنے سے مٹی اپنی مٹھی میں لے کر کے ان کے اوپر پھینکتے ہوئے نکل جاتے ہیں اور تمام کے تمام آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے۔ میرے بھائیوں، اگر پورے لوگ مل کر کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی، اے بچے، اگر پورے لوگ مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں لم ينفعوك یا لم يضروك، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، ہاں اتنا جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، جو لکھ دیا ہے وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ فلاں آدمی فلاں جگہ چلا گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرے بھائیوں اللہ نے لکھ دیا ہے، اس کی تقدیر میں مقدر میں ہے، یہ اسے مل کر کے رہے گا، چاہے آپ 70 باتیں اس کے بعد بناتے رہیں کہ نہیں ایسا نہیں کیا ہوتا، ایسا نہیں کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، یہ نہیں کیا ہوتا تو وہ ہو جاتا۔ میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں غلط ہیں، عقیدے کے برخلاف ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ وہ مسلمان جو غلط ذہن بنا کر دلوں کے تعلق سے، جانوروں کے تعلق سے، انسانوں کے تعلق سے غلط ذہن رکھتے ہیں، غلط عقیدہ اور غلط ایمان رکھتے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کی اصلاح فرما۔ رب العالمین اہل توحید، اہل سلف، اصحاب الحدیث، حدیث کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، وہ بھی کہیں نہ کہیں بہکتے ہیں، الہ العالمین انہیں سیدھے راستے سے بہکنے سے بچا۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام